ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سورۃ المزمل کی تفسیر تقریباً 3 جمعوں سے چل رہی ہے۔ پچھلی 9 آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے وہ 10ویں آیت ہے سورۃ المزمل کی۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم دیا تہجد کی نماز پڑھنے کا، دوسرا حکم دیا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا، تیسرا حکم دیا اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا، چوتھا حکم دیا لوگوں سے کٹ کر اللہ سے دل لگانے کا، اور 5واں حکم دیا کہ مکے کے مشرکین کی طرف سے جو باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں ان باتوں پر آپ صبر کیجئے، ان سے بدلہ مت لیجئے۔ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں ان کے بھلے کے لیے، مگر پھر بھی وہ لوگ آپ کو ستائے، آپ کو زبان سے ہاتھ سے تکلیف دیے، تو ان تکلیفوں پر آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ اب تک بتا دیے۔ اب 6ویں بات بتا رہے ہیں۔ اس 6ویں بات کا 5ویں بات سے کنیکشن ہے۔ اوپر 5 باتیں کیا کیا تھیں؟ پہلا حکم تہجد کی نماز پڑھنے کا، قم اللیل الا قلیلا۔ دوسرا حکم ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تیسرا حکم واذکر اسم ربک، اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ چوتھا حکم تھا وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ سے خوب لو لگاؤ۔ 5واں حکم تھا وصبر، صبر کرو۔ تو صبر کرنے والے حکم میں اب آنے والا جو 6واں حکم ہے، ان دونوں میں کنیکشن ہے۔ اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں جو آج پڑھی گئی؟ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں وَذَرْنِي، اے نبی آپ مجھے چھوڑ دو، وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور نعمت والے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، مالدار جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو اور تھوڑی مہلت دو، ان کو اور تھوڑی مہلت دو۔ یہ 6واں حکم ہے۔ اس سے پہلے حکم میں کیا بتائی گئی بات؟ صبر کرنے کے بارے میں بتایا کہ مکے کے مشرکین آپ کو زبان سے یا ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ بدلہ مت لیجئے، بدلہ لینا تو دور، بدلے کا سوچیے بھی مت، صبر کیجئے اچھے طریقے سے۔ اب ظاہر بات ہے ایک آدمی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو انسان کا تقاضا کیا، انسان کی طبیعت کیا چاہتی؟ مجھے تکلیف پہنچانے والے سے میں بدلہ لینا، محبوب سے تکلیف پہنچانا نہیں۔ مجھے اگر کوئی مارتا ہے تو دل کیا بولتا؟ میں بھی اس کو مارنا۔ مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے تو دل یہ بولتا ہے کہ میں بھی اسے کیا کروں؟ گالی دوں۔ یہ انسان کا تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے، اور انسان اس پہ عمل کرتا بھی ہے۔ جو آدمی صبر والا نہیں ہوتا انہیں تو اپنے حد سے زیادہ کر دیتا، کوئی 1 مارا تو 4 مارتا، 1 گالی دیا تو 4 گالی دیتا، لیکن بہرحال کم سے کم برابر کا بدلہ تو دیتا ہے۔ اب اللہ میاں کیا بول رہے ہیں؟ برابر کا بدلہ لینے کی اجازت ہے اسلام میں، مگر پھر بھی نبی سے بول رہے ہیں اب صبر کرو۔ اب صبر کر رہے ہیں، تکلیف انہوں پہنچاتے چھی اور نبی صبر کرتے تھے، تو ان کو کوئی سزا ملتی ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو کیسا؟ تو اللہ بول رہے ہیں صبر تمہیں کرنا ہے، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ صبر آپ کرو مگر ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو میرے کو چھوڑ دو۔ جیسے مدرسے میں 2 بچے لڑ لیتے، ایک بچہ مارا بول کے دوسرا بچہ مارتا، تو استاد کیا بولتے ہیں؟ انہیں مارا تو میرے کو آ کو بولنا تھا، تمہیں کہیں کو مارے اس کو، تمہیں اگر آپس میں لڑ لیے تو ہمیں کیا واسطے، ایسا بولتے ہیں۔ نہیں، ویسا
نبی کو نہ تکلیف دیے تو اب نبی بدلہ نہیں لینا ان سے. کون بدلہ لیں گے؟ اللہ بدلہ لیں گے. اس کو اللہ میاں بول رہے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو. دونوں کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا معاملہ میرے حوالے کر دو، ان کو میں دیکھ لیتا ہوں. ارے بولتے نہیں بولتے، جب دو لوگوں کا مسئلہ اسے میرے حال پر چھوڑ ڈالو، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو. کوئی آدمی آپ کو زیادہ ستایا، تکلیف دیا، درمیان میں ایک تیسرا آدمی آتا، آ کے ہندے لے بھائی چھوڑ ڈال. کیسا چھوڑتی جی؟ کتنے بڑے بڑے باتیں کا میں دیکھ لے تو لے بھائی اسے چھوڑ ڈال تو بولتا. پولیس بیچ میں آتا، کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دیا، جس کا مرڈر کرا اس کے گھر والے کیا کرتے؟ جوش میں رہتے، کیسا مارتا ہمارے آدمی کو بول کے. تو پولیس والا بدلے میں تمہیں ہی مار لو بول کے نہیں بولتا، اسے ہمارے حوالے کر دو، ہمیں دیکھ لیتی. تو ویسا نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہے وَذَرْنِي، مجھے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، یعنی میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. جھٹلانے والے کس کو جھٹلانے والے؟ نبی کو جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، ان کو میرے کو چھوڑ دو. اور یہ جھٹلانے والے کیسے تھے؟ اولی النعمتی، نعمت والے، آرامی والے. یعنی مکے کے جو مشرکین تھے، جس وقت نبی علیہ السلام کے پاس مال وغیرہ زیادہ نہیں تھا، صحابہ بڑے غریبی حالت میں زندگی گزارتے تھے، اس وقت یہ تو پورے مکے کے عرب کے سردار تھے، ان کے پاس بہت زیادہ تجارت کا مال تھا اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ تھا. تو اللہ فرما رہے یہ جو نعمت والے پیسے والے جو ہیں، انہوں جو جھٹلا رہے ہیں میرے کو اور میرے نبی کو، قیامت کو جو جھٹلا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کون نمٹیں گے؟ اللہ نمٹیں گے، میں دیکھ لیتا ہوں ان کو. اچھا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کافر کے پاس اگر نعمت آتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، صحیح باتوں کو بھی جھٹلا دیتا ہے. لیکن یہی نعمت ایمان والے کے پاس آتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ مال تھا، آج کے ٹاٹا برلا کے پاس بھی شاید اتنا مال نہیں ہوگا، اتنے بڑے مالدار تھے. لیکن کیا کبھی خدا نعوذ باللہ ذرہ برابر بھی ان کے دل میں گھمنڈ تھا؟ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دولت اگر ہوگی تو مال کی نعمت کوئی بڑی محسوس نہیں ہوتی آدمی کو. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا تو مال کی وجہ سے کیا کرتا؟ اتراتا، اچھی باتوں کو بھی جھٹلاتا، گھمنڈ کرتا ہے. تو یہ نعمت والا ہونا سبب بن گیا ان کے جھٹلانے کا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو نعمت والے ہیں، مال والے، مالدار ہیں، اور یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو، آپ کے قرآن کو اور میری باتوں کو جو جھٹلا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو، تھوڑا سا ان کو ٹائم دو، مہلت دو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ سورہ کون سا سورہ ہے؟ تیسرے نمبر پہ اترنے والا سورہ ہے. قرآن جو اترا تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں اتری. اس کے بعد اس سورے کے بعد ایک سورہ آ رہا، سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر، وہ والی آیتیں اتری دوسرے نمبر پہ. یہ تیسرے نمبر پہ اتر رہا ہے سورہ. قرآن میں پورے سورے کتنے ہیں؟ 114. 114 میں سے یہ کون سا سورہ ہے؟ تیسرا سورہ. تو بالکل شروع زمانے میں اترا ہے نہیں، بالکل نبی علیہ السلام کے نبی بننے کے 1 سال کے اندر اندر اترنے والا یہ سورہ ہے. تو اس لیے اللہ میاں بول رہے ہیں کہ ابھی فوراً ان پر عذاب نہیں آئے گا، ابھی تو آپ کو ستانا شروع کرے ہیں، ابھی تو شروعات ہے. اتنی معمولی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو سدھرنے کا موقع بھی دینا نہیں. آدمی کو کیا کرنا؟ سدھرنے کا بھی موقع دینا. گورنمنٹ جاب والا اگر بس کا کنڈکٹر ٹکٹوں میں آگے پیچھے کر دیتا ہے تو پہلی غلطی پہ نوکری نکال دیتے کیا اس کی؟ نہیں کرتے. 1 سے 2-3 مرتبہ کیا کرتے؟ اس کو مہلت دیتے. پہلے 2 مہینے کے لیے سسپینڈ کرتے، کچھ نہ کچھ اس کو یہ کرتے. پھر جب انہیں سدھرتا نہیں تو تب کیا کرتے؟ اس کو پوری طرح سے جاب سے نکال دیتے. دنیا کا ماحول بھی، دنیا کا قانون بھی پہلی غلطی پر دوسری غلطی پر کیا نہیں کرتا؟ پکڑ نہیں کرتا، اتنی سخت پکڑ نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی بول رہے ہیں ابھی ابھی یہ جھٹلانا شروع کرے ہیں، ہو سکتا آگے چل کر کیا ہو؟
مان جائیں, ان میں سے کچھ کیا ہو اسلام قبول کر لیں. ہوا نہیں ہوا. بعد میں یہی اب یہ ابتدائی زمانے میں جو لوگ ستانے والے تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کریں 6ویں سال میں, اور یہ آیتیں اتر رہی پہلے سال میں. اگر تبھی اللہ نعوذ باللہ عذاب نازل کر دیتے تو بڑے بڑے صحابہ تو بعد میں اسلام قبول کیے, ان کا کیسا ہوتا؟ اس لیے کیا کیجیے, آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیجیے. مہلت دینے میں ایک فائدہ کیا ہے, ان کو ہدایت کا موقع بھی ملے گا. دوسرا, ان کو سزا دینے کے لیے زیادہ دلیل رہے گی. چھوٹی موٹی ایک بار غلطی 2 بار غلطی کرے تو اتنے کیا کرتے ہیں, دلوں بھی ایک بار کرا چھوڑو بولتے, لیکن 100 مرتبہ وہ غلطی کرا ہے تو ایک بار 2 بار کرا تو چھوڑ دیں جی, اتنے بار کرا بولتے نہیں بولتے. تو ابھی چونکہ شروعات ہے اس لیے ابھی ان کے اور غلطیاں ان کی بڑھیں گی تو پھر کیا کریں گے, اللہ بڑی سزا بھی دیں گے. اس لیے ابھی ابتدائی زمانہ ہے, آپ ان سے بدلہ مت لیجئے اور ان کو مہلت دیجئے. مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے, میرے حوالے کر دیجئے ان کو, اور ان کو مہلت دیتے رہیے. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کی پکڑ کرنا چاہے, کسی کو عذاب دینا چاہے تو کیسا عذاب اللہ دیتے ہیں اس کو یہاں پر بتا رہے ہیں. یہ بات میں بار بار اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن جو اترا ہے وہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے, صرف پڑھے لکھے لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں. قرآن میں جو نعمتیں اللہ بیان کرے ہیں, جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں, عام طور سے ایک معمولی آدمی بھی اس کو سمجھ جاتا. سمجھانے والا کا ڈھنگ سے سمجھایا تو کیا ہو جاتا, آدمی سمجھ جاتا. اب اگر اس کی جگہ کوئی سائنس کی بات ہوتی تو ہر آدمی سمجھ سکتا کیا؟ ڈاکٹر کی کوئی بات ہوتی ہر آدمی سمجھ سکتا؟ نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو سزا آگے بیان کر رہے ہیں وہ سزا ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس یہی سزا ہوگی, یہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. کیا سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ اگر یہ مکے کے مشرکین ایسے ہی نبی کی نافرمانی کرتے رہے, اللہ کو جھٹلاتے رہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لدینا انکالا وجحیما, یقیناً ہمارے پاس, ان یقیناً, لدینا ہمارے پاس, انکالا بیڑیاں ہیں, وجحیما اور دوزخ ہے. یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے. وطعاما ذا غصۃ, اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا. وطعام اور غذا کیسی؟ ذا غصۃ, غصہ اردو میں الگ معنی ہے غصے کا. اردو میں غصہ الگ چیز کو بولتے ہیں. کسی کے ستانے پر, کسی کے تکلیف دینے پر جو کیفیت آدمی کو پیدا ہوتی اسے غصہ بولتے ہیں. عربی میں اس کے واسطے غضب آتا. اردو میں جو غصہ ہے اس کے لیے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ غضب, غیر المغضوب علیہم. اور عربی میں جو غصہ ہے اس کا معنی کیا؟ گلے میں پھنس جانے والا, گلے میں اٹک جانے والا. وطعاما ذا غصۃ, اور ایسی غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے. وعذابا علیما, اور دردناک عذاب. 4 طرح کی باتیں اللہ بتا رہے ہیں. اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو, ان کو میں دیکھ لوں گا, ان کو تھوڑی مہلت دو, اور بھی ان کے سزا کے دن باقی ہے, ابھی اتنی جلدی ان کو سزا نہیں دینا ہے. لیکن جب اللہ سزا دیں گے تو کیا سزا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو پہلی سزا کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. اب بیڑی جو قیدی کو ڈالتے ہیں اسے کون نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے. اور اسی طرح سے دوزخ, آگ کی جگہ, ہر کوئی سمجھتا ہے. گلے میں اٹک جانے والی غذا ہر ایک بھی سمجھ سکتا ہے. تکلیف دینے والا عذاب, تکلیف دینے والی سزا, یہ ہر کوئی سمجھ سکتا. اس لیے ایسی سزاؤں کو اللہ تعالیٰ بیان کریں, ورنہ حقیقت تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسی سزا ہوگی. یہ وہ آیتیں ہیں جب اللہ والے ان آیتوں کو پڑھتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے. ان آیتوں کے خوف سے بے ہوش ہو کے گر جاتے.
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک دن روزہ تھے، افطار کے وقت میں قرآن کی آیت پڑھ کر اتنا غم ان کو لاحق ہوا کہ افطار کے لیے کھانا لائے تو غم کے مارے کھا نہیں سکے، جاؤ اٹھا لے کے جاؤ کے۔ دوسرے دن بھی روزہ تھے، دوسرے دن بھی جب لائے پھر اس آیت کو یاد کر کے پھر روتے رہے، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن بھی ایسے ہی رو رہے آیت کو یاد کر کے۔ تو ان کے بیٹے 2 بڑے اللہ والوں کو بلا لے کے جا کے ذرا باپ کو منا کے کھانا کھلائے کہ حضرت کھانا کھا لو ورنہ بھوک سے مر جائیں گے بول کے۔ تو اللہ والوں کی حالت ہوتی تھی ان آیتوں کو سن کر، رونا آ جاتا تھا ان کو۔ تو قرآن ہی ایسی چیز ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ان کے گلے میں ان کے پیروں میں زنجیریں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اور دوزخ ان کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھے ہیں، جس دوزخ کی گہرائی کتنی بڑی ہے۔ 70 سال پہلے اگر ایک پتھر دوزخ میں ڈالا جائے، 70,000 سال پہلے، تو وہ جا کر اب گرتا۔ اتنی گہرائی اور اتنی خطرناک گرمی اور ایسی خطرناک وہاں کی جو ہے تکلیف کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کوئی۔ دوزخ کیسی ہے وہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایسی خطرناک دوزخ اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھے ہیں، اور ان کے لیے غذا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو جب ان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی تو ان کو کھانے کے لیے ایسی غذا دی جائے گی جس میں کانٹے ہوں گے، کانٹے دار غذا۔ جب وہ اس کو کھائیں گے تو گلے کو چیرتے ہوئے نکلے گی غذا، اور جب پینے کے لیے مانگیں گے تو جہنم کے لوگوں کے جلنے کی وجہ سے جو ان کے بدن کا پیپ نکلا ہوا ہے اسی پیپ کو پانی بنا کر دیا جائے گا، یعنی گویا پیپ ہی کیا کرنا ہے، پینا ہے۔ ایسی خطرناک غذا اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھے ہیں۔ وَطَعَامٌ ذَا غُصَّةٍ، حلق میں اٹک جانے والا کھانا جس کو کھا نہیں سکتا آدمی، اسے کھانا نہیں بول سکتے، ایسی غذا اللہ جو ہے دیں گے۔ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَعَذَابًا أَلِيمًا، بڑا ہی دردناک عذاب اللہ دیں گے، بڑی ہی دردناک سزا دیں گے۔ اب دردناک سزا یعنی ایسی سزا جس سے بے حد تکلیف ہوگی۔ اب وہ سزا کیسی ہوگی، اس کی تکلیف کیا ہوگی، اسے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ جیسی جنت کی نعمتوں کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ جنت کی نعمتوں اللہ تعالیٰ کیسی تیار کر رکھا ہے، جنت کو اللہ کیسی بنا کر رکھا ہے، وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی کے خیال میں وہم میں وہ بات آئی نہیں رہتی۔ ایسے ہی جہنم کی سزائیں بھی ہے۔ آج دنیا میں خطرناک قسم کی سزائیں دیتے ہیں۔ مجرم کو پیشاب کی نالی میں سوئی چباتے ہیں، پیشاب کی نالی میں سوئی چباتے ہیں، آدمی سے انویسٹیگیشن کے نام پر کچے ناخن نکال لیتے ہیں، کٹنگ بلیڈ سے انگلیوں سے جو ہے کیا کرتے ہیں، آدمی کے ناخن کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ پیر کے ناخن کھینچتے ہیں، برف کی سیل پر الٹا لٹکاتے ہیں، آدمی کو جو ہے الٹا لٹکا کر تلوے پر مارتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب و غریب سزائیں ہیں۔ یہ تو دنیا والے سوچ لیے ایسی سزائیں دنیا والے دے رہے ہیں، لیکن جہنم کی سزا ایسی نہیں ہوں گی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی سزا اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھے، کس کے لیے؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تو جو ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے مرنے تک ان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، ان کو پیدا کیا، ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے، ان کو سمجھ دیا، ان کے پاس نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہے، بار بار سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود اگر آدمی سمجھنا نہ چاہے تو کیا کریں گے؟ اس کی اور سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو اپنے محسن کو بھول جائے، جو اپنے انعام دینے والے کو بھول جائے، اس کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خطرناک سزا تیار کر رکھے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ سزائیں کب ملیں گی ان کو؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے، جس دن زمین اور پہاڑ، الارض زمین، جبال پہاڑ،
जिस दिन जमीन और पहाड़ कांप उठेंगे, थरथरा उठेंगे। दुनिया में किसी एक जगह जलजला आया, थोड़े सेकंड के लिए आता है जलजला। कभी भी जलजला 5 मिनट 10 मिनट घंटों के लिए आमतौर से नहीं आता, कुछ सेकंडों का जलजला आता। तुर्की के अंदर 1 साल पहले 2 साल पहले जलजला आया था, कैसा भयानक जलजला था, पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। अभी बहुत सारे मुल्कों में आते रहता है जलजला। तो जमीन का एक हिस्सा कुछ वक्त के लिए जरा कांप जाए तो वहां का हाल ये होता है कि पूरी पूरी बिल्डिंग जमीन में धंस जाती है। वहां के लोग जो है आन के आन में मर जाते हैं, दब के खत्म हो जाते हैं। जरा सोच कर देखो, पूरी ही जमीन को जब हिलाया जाएगा तो क्या हाल होगा? क्या कोई बचने की जगह है? भाई अगर घर में छत गिर जाता बोल के डर है तो आदमी बाहर जाता, लेकिन बाहर की जमीन भी अगर कांपने लगे तो कहां जाएगा? कोई बचने की जगह है? नहीं है। जिस दिन जमीन थरथरा उठेगी, कांपेगी जमीन, वलजिबाल और पहाड़ भी। जमीन को हल्ले से बचाने के लिए अल्लाह ताला पहाड़ को कीलों की तरह मारकर रखा है। ये बात अम्मा तसालुन में 30वें पारे में भी बताया है। वलजिबाल औतादा, अल्लाह ने पहाड़ों को क्या बनाया? कीला मेख बनाया। ये जमीन किसके ऊपर है? पानी के ऊपर है नहीं? दुनिया का 70 हिस्सा क्या है? पानी है, 30% हिस्सा जमीन है। जैसे कश्ती पानी में रहती है तो एक जगह रहती क्या? इधर से उधर, उधर से इधर हलते हुए रहती। तो ये जमीन भी ऐसे ही थी, पानी के ऊपर अल्लाह इसको बिछाया तो जमीन हलती थी। हलने से बचाने के लिए अल्लाह ताला क्या करे? मोटे मोटे कीलों के जैसा क्या मारे? पहाड़ को मारे। और पहाड़ों की ऊंचाई को कोई सोच सकता है? उनके वजन को कोई तोल सकता है? हिमालय पहाड़ जो हिंदुस्तान में है, सबसे बड़ा दुनिया का पहाड़, उसकी ऊंचाई पर कितने लोग पहुंच सकते हैं? कौन उसका अंदाजा कर सकता है? कितने किलो वजन का है, कितने टनों का है? कोई अंदाजा नहीं। एक तो ये एक पहाड़ है। ऐसे दुनिया भर के जितने पहाड़ होंगे वो भी थरथरा उठेंगे। तो जब पहाड़ भी थरथरा उठे, जमीन का बैलेंस भी आउट हो जाए, तो सोचिए उस वक्त दुनिया का क्या हाल होगा। जरा मंजर जहन में लाओ, कैसा होगा उस वक्त दुनिया का हाल। और अल्लाह फरमा रहे इतना ज्यादा जमीन कांपेगी कि पहाड़ टूटकर गिरेंगे नहीं, रेती बन जाएंगे। पहाड़ हल्ले की वजह से बिल्डिंग गिरती नहीं, जलजला आया, बम पड़ा तो बिल्डिंग क्या होती? गिर जाती। थोड़ा सा हिस्सा वहां एक कोना बच को रहता, फिर बाद में जो कोने टूट गए, मोटे मोटे टुकड़े जो है पड़ को रहते नहीं। लेकिन जब पहाड़ जो है हलेंगे तो कैसे हो जाएंगे? अल्लाह फरमा रहे वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, और पहाड़ बहती हुई रेत की तरह हो जाएंगे। बहती हुई रेत, नदी में जो रेत रहती ना, पानी ज्यादा आ गया तो इधर की बालू उधर चल गई, उधर की बालू किधर आ गई, होता नहीं होता? तो पहाड़ को बम डाल के फोड़े तो भी रेल के नीचे पटरों पे डालने वाले जैसे पत्थर तैयार नहीं होते, फिर उसे मशीन में डाल को फोड़ना पड़ता। पहाड़ों को बम डाल के फोड़ के बड़े बड़े पत्थर, फिर उसे फोड़े तो मशीन में रेल की पटरियों में जो पत्थर डालते वैसे पत्थर तैयार होते। अब ये जलजला कैसा होगा जिसकी वजह से हिमालय पहाड़ जैसा मजबूत और ऊंचा पहाड़ बहती हुई रेत की तरह हो जाएगा। उसका अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर सख्त जलजला होगा। यह जलजला कब आएगा? क़यामत के दिन। कब आएगा? क़यामत के दिन। तो इनको सजा भी कब मिलेगी? क़यामत के दिन। जहन्नम में कब डाला जाएगा? हलक में अटकने वाला खाना, दर्दनाक अजाब, बेड़ियां, ये जो 4 सजाएं बताई गई, ये 4 सजाएं कब दी जाएंगी इनको? क़यामत के दिन। क़यामत का दिन क्या होगा? दुनिया में जो भी आदमी अच्छा या बुरा काम किया उसका बदला है। वो अच्छा काम करेगा तो अल्लाह की नेमतें भी बड़ी है, और गलत काम किया तो वैसे अजाब भी है।
سورہ رحمان کی تفسیر سن کر دیکھیے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ایک رکوع میں گنہگاروں کے بارے میں بتایا, دوسرے رکوع کے اندر گنہگاروں کے بارے میں بتایا, اور تیسرے رکوع میں نیک لوگوں کے بارے میں اللہ بتایا. کیسی سزائیں اللہ دیتے ہیں, کیسی نعمتیں دیتے ہیں. تو یہ اللہ فرماتے ہیں مکے کے اے لوگوں, تم اللہ کو, نبی کو چھٹلا کر بچ نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, 7 سمندر پار کر کے, زمین چیر کر کہیں جا نہیں سکتے, آسمان پھاڑ کر اوپر کہیں جا نہیں سکتے. تم کو یہی رہنا ہوگا, اور اللہ کی طرف سے ضرور عذاب آئے گا, زلزلہ آئے گا, قیامت آئے گی, پھر تمہارا جو ہے حساب ہوگا تمہارے ہر اچھے اور برے کام کا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سزا ان کو دی جا رہی ہے, کیوں دی جا رہی؟ یہ جو سزا بیڑیاں ڈال کر تکلیف والا کھانا, تکلیف والی سزا, یہ کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, یقیناً ہم نے تمہارے پاس ایک عظیم رسول کو بھیجا, ایک بڑے پیغمبر کو بھیجا. شاہدن علیکم, جو پیغمبر تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں, جو پیغمبر تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک بڑے رسول کو بھیجا. تو کیا کیا فرعون نے؟ فعصى فرعون الرسول, تو فرعون نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی. فرعون نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی, موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا, ہم نے بڑا ہی سخت پکڑنا اس کو پکڑا, ہم نے بڑا ہی سخت پکڑنا اس کو پکڑا. یہاں عذاب کی وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, عذاب کیسا ہوگا وہ بتا دیے. اب عذاب کیوں ہو رہا ہے ان کو, اس کو بتا رہے. وجہ کیا بتا رہے کہ اے مکے کے مشرکوں, اے قریش کے لوگوں, تمہارے پاس میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا پیغمبر بنا کر بھیجا, جو پیغمبر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے. اگر تمہیں اچھے کام کرے تو تمہارے بارے میں اچھائی کی گواہی دیں گے, اور اگر تم نبی کی بات نہیں مانے تو تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. کیا بول کر گواہی دیں گے؟ اے اللہ, دنیا میں میں جاتا تھا, ان کے ایک ایک کے گھر جاتا تھا, ان کو بار بار سمجھاتا تھا, طریقے بدل بدل کر سمجھاتا تھا, ہر اعتبار سے سمجھایا, لیکن یہ لوگ سمجھے نہیں, آپ کی بات کو نہیں مانے. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف کیا کریں گے؟ مشرکوں کے خلاف گواہی دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس ایک عظیم پیغمبر کو بھیجا, ایک بڑے پیغمبر کو بھیجا. کس کو بھیجے؟ فرعون کے پاس کس کو بھیجے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو کیا کیا فرعون؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ کر لیا, اللہ سے جو جن بول لیا. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اللہ نے کہا ہے دکھاؤ گا, ذرا آسمان میں دکھاؤ. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون کا جو بڑا گانڈا تھا اس کا نام تھا حامان, انجینئر. فرعون کے بعد جو بڑا انجینئر تھا اس کا نام کیا تھا؟ حامان. انہیں فرعون اپنے انجینئر کو بلا کر کیا بولتا ہے معلوم؟ یا حامان, اے حامان, ابنی لی صرحا, میرے لیے ایک سیڑھی بناؤ, ابلغ الاسباب, میں آسمان پر چڑھوں گا. آسمان پر چڑھنے کی سیڑھی بنا سکتے ہیں؟ بے خوف تھا, بول دی, ایسا بولا, کیا واسطے چڑھنا چاہ رہا؟ دیکھ تو اوپر اللہ میاں ہے کہ نہیں کی ہوگی. تو ایسی فضول کی باتیں اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا. کیا واسطے؟ ایک لشکر تھا. فرعون کی پوری دنیا پر حکومت نہیں تھی. بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں, فرعون کو پوری دنیا پر حکومت نہیں تھی, خاص علاقے میں فرعون کی حکومت چلتی تھی. تو اب اس حکومت پر اس کو اتنا اترانا ہو گیا, اتنا گھمنڈ آ گیا, اپنے کچھ خدا بول لیا انہیں. پیغمبر کو چھٹلایا, پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کرا, ستایا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے اس کو ایسا پکڑا کہ وہ وبال اس کا پیچھا نہیں چھوڑی, وہ مصیبت اس کا پیچھا نہیں چھوڑی, مسلسل بیک ٹو بیک پکڑتے گئے ہم اس کو. سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ 90 پارے میں بتا رہے ہیں.
والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. تو اللہ کبھی جوں کی شکل میں عذاب دیا، کبھی خون کا عذاب دیا، کبھی مینڈک کا عذاب دیا، الگ الگ طرح کے ان کو عذاب دیا. ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ سب چیزیں پڑ جاتی تھیں، الگ الگ قسم کے عذاب دیتا تھا. ایک عذاب دیتے تھے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ لوگ کیا ہوا سدھر کر پھر واپس اللہ کی بات مان لیں. لیکن وہ لوگ کیا کرتے، جیسے ہی عذاب چلا جاتا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے درخواست کرتے، کیا بول کے، اے موسیٰ ایک بار بچا لو، آئندہ نہیں کرتے بول کے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اے اللہ عذاب ہٹا لے. عذاب ہٹا پھر شروع، پھر نافرمانی کی وجہ سے پھر عذاب آتا. پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر درخواست کرتے، موسیٰ ذرا ایک بار ذرا معاف کر لو، آئندہ نہیں کرتے. ایسا 9 بڑے بڑے عذاب آئے ان کے اوپر. کتنے؟ 9 بڑے بڑے عذاب آئے. تو اللہ فرما رہے بیک ٹو بیک ہم نے ان کو پکڑا، ایسے ہی تم کو بھی پکڑیں گے. تو فرعون کو سزا ملنے کی وجہ کیا تھی؟ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی. فرعون نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی. پیغمبر جیسا بولے ویسا سنے نہیں. دنیا میں انسان منمانی زندگی کے لیے نہیں آیا، رحمانی زندگی کے لیے آیا ہے. دنیا میں انسان آزاد پیدا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا، اپنا غلام بنا کر پیدا کیا. تو انسان کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے تھا، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، اپنے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے ایمان لانے والوں کو ستایا اور بہت بڑے بڑے گناہ کیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ کیا کہے، فرعون کے پاس تو اتنا بڑا لشکر تھا، اتنی بڑی حکومت تھی، اتنے بڑے خزانے تھے. فرعون کے پاس جو ایک آدمی تھا اس کا نام تھا قارون. کیا نام تھا؟ قارون. ہارون نہیں، ہارون تو پیغمبر کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. قارون، قارون کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی کیلیاں، ان خزانوں کی چابیاں طاقتور مضبوط نوجوانوں کی جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی. خزانے نہیں، ان خزانوں کی کیلیاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک زبردست باڈی بلڈر نوجوانوں، ایک نوجوان دو نوجوان نہیں، نوجوانوں کی بڑی ایک جماعت مل کر بھی وہ کیلیاں نہیں اٹھا سکتی تھی. اب سوچو خزانہ کتنا بڑا ہوگا. یہ فرعون کے زمانے میں مالدار کا خزانہ. قریش کے پاس اتنا خزانہ تھا نہیں تھا. فرعون کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، ان کے پاس تھا. فرعون کے پاس مصر کا دریائے نیل تھا، ان کے پاس ہے نہیں ہے. یعنی ہر چیز میں وہ فرعون سے کمیچ ہے. کون؟ مکے کے مشرکین. لشکر بھی ان کے پاس اتنا نہیں ہے، مال بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، حکومت بھی اتنی بڑی نہیں ہے. اس کچھ اللہ تعالیٰ ختم کر دیے تو تمہیں کون سی کھیت کی مولی. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو جو یہ سزا دی جا رہی ہے، دی جائے گی، اس سزا کی وجہ کیا؟ تمہیں نبی کو نہیں مان رہے، تمہیں نبی کو نہیں مان رہے. اگر نبی کو مان لیں گے تو پھر یہ سزا تمہارے لیے نہیں ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے تمہارے پاس ایک بڑے پیغمبر کو بھیجا جو پیغمبر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. چنانچہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو پیغمبر اپنی امتیوں کے خلاف گواہی دیں گے. جو امتی پیغمبر کو نہیں مانے تو جس کے خلاف نبی گواہی دیں وہ بچ سکتا ہے؟ ارے جس کے حق میں سفارش کرے اس کی تو سفارش قبول ہو جاتی، لیکن جس کے خلاف نبی گواہی دیں کہ اللہ انہیں میری دعوت کو نہیں مانا، انہیں میرے دین کو نہیں قبول کیا، بول کے پیغمبر اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی جب اللہ کے سامنے شکایت کریں گے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بیکار جائے گی؟ نہیں.
تو ان کو تو پکڑنا پکڑیں گے اللہ تعالیٰ. کیسے پکڑیں گے؟ اخذا وبیلا، وبال والا پکڑنا، یعنی ایسی سزا، بڑی سخت سزا. اخذا وبیل، وبیل ایسی سزا کو بولتے ہیں جو جیسے بارش پڑتی ہے، سخت بارش جب پڑتی ہے تو کیسا ہوتا؟ ایک قطرہ گرا کہ نہیں دوسرا گرا کہ نہیں تیسرا، موسلا دھار بارش، خطرناک قسم کی جب بارش ہوتی ہے تو جیسے ایک ایک ساتھ کئی کئی خطرے آ رہے ہیں اور ہر خطرے کے فوری بعد سیکنڈ کی دیری کے بغیر دوسرا خطرہ اتر رہا ہے، ایسی مسلسل سزائیں ان کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے. بڑی سخت سزا ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے. اچھا چلو، دنیا میں سب لوگوں کو ایسی سزا نہیں بھی ملی یا کم سزا ملی، اتنے دنوں تک سزا نہیں بھی ملی، تو کیا آخرت میں بچ جائیں گے؟ نہیں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم کیسے بچ سکتے ہو؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے، یعنی کفر کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ کا انکار کر دیا، اللہ نہیں ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، ایسا اگر تم نے کفر کیا تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ کس سے؟ یومن، اس دن سے، یومن اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. جو دن کیا کر دے گا؟ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. بچہ بوڑھا بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی بچے کو کیا تو ٹینشن رہتا؟ بال سفید کس کے رہتے ہیں؟ بڑی عمر کے لوگوں کے سفید رہتے. کئی کو 50 سال 60 سال سے سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، پوترے نواسی کے بارے میں، گاؤں کی فکرہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا؟ 50-60 سال سوچ کے بڈھا ہو جاتا. اس قیامت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، قیامت کی ہولناکی اتنی بھیانک ہوں گی کہ قیامت کی تکلیف کو دیکھ کر 60-70 سال میں جو سوچ سکتا آدمی وہ 1 سیکنڈ میں سوچ لیں گا انہیں. تو جس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہو کر بوڑھا ہونے کے لیے 60 سال لگتی، 60 سال میں جا کے 70 سال میں جا کے بوڑھا بنتا، وہ بچہ منٹ میں سیکنڈ میں کیا ہو جاتا؟ قیامت کے زلزلے کو جو دیکھے گا، قیامت کی ہولناکی کو جو دیکھے گا تو ایسا ہوگا کہ 1 سیکنڈ میں وہ اتنا سوچ لے گا قیامت کے بارے میں، اتنی ہیبت اس کے اوپر طاری ہو جائے گی کہ آن کے آن میں بوڑھا ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے؟ اندازہ کرنا مشکل ہے. اوپر اللہ ایک بات کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ ایسا ہلیں گے کہ بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے، اتنا باریک پیسی ہوئی ریت جیسی رہتی ویسے پہاڑ ہو جائیں گے صرف زمین کے ہلنے سے. تو وہ ہلنا کیسا ہوگا؟ اور پھر یہ سختی کو دیکھ کر آدمی کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ فرمانے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اگر کوئی کافر دنیا میں بڑا مالدار ہے، کیا بھی تکلیف نہیں اسے، تو دیکھ کر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر سزا کم ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے تو سزا تو رکنے والی نہیں ہے. قیامت میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پکڑیں گے. دنیا میں مصلحت کی وجہ سے سب کو سزا نہیں دیتے اللہ. دنیا میں مصلحت کی وجہ سے سب کو سزا نہیں دیتے. کیوں؟ اگر دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ایمان لائے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ایمان لائے تو بیماریاں نہیں آتے، ایمان لائے تو غریب نہیں بنتے، ایمان لائے تو کیا آبی پریشانیاں نہیں آتے، تو بتا کون کافر بن کے رہتا؟ کوئی رہتا؟ سب جنے کیا سوچتے ہیں؟ کئی کو جا رہے بھائی چپ کے خامخواہ نہیں سو مصیبت. وہ کیا کہ ایمان لا لے تو ہو جا، نہیں موت بھی نہیں، بڈھاپن بھی نہیں، غریبی بھی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، پریشانی نہیں. لیکن اللہ دنیا میں ایسا نہیں رکھے. ایمان لانے والوں کو بھی آزمائش، کافروں کو بھی آزمائش، بلکہ ذرا زیادہ آزمائش کس کو ہے؟ ایمان والوں کو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ کیسے؟ قید خانے میں
इतनी जगह पर रहना, इससे बाहर नहीं जाना, या ऐसा खाना खाना, ऐसा नहीं खाना, ये ड्रेस पहनना, वो नहीं पहनना, इतने वक्त में उठना, ये करना, वो नहीं करना, हर चीज में पाबंदी रहती नहीं रहती। तो ईमान वाला भी दुनिया में क्या कमाना बोले तो जबरदस्त कमा सकते हैं, झूठ बोल को, धोखा दे को, लेकिन ईमान वाला क्या करता, नहीं भाई झूठ नहीं बोलना, अमानत के साथ काम करना, जितने का हक है उतना से लेना, बोल के आदमी हलाल रोजी कमाता, पाबंदी यही नहीं है। इसी तरह हर चीज में उसको पाबंदी रहती। दिल बोल रहा बाहर रहना, बोल के अज़ान हो गई नमाज को आना है। दिल बोल रहा भूख लग रही खाना, बोल के लेकिन रमजान है रोजा रखना है। दिल बोल रहा पैसे खर्चा करके खूब मजे उड़ाना, लेकिन हज करना है, ज़कात देना है। तो अपनी ख्वाहिशात को दबाकर क्या करता आदमी, अल्लाह के अहकाम पर चलते रहता। जैसे कैदी क्या करता, अपने आप को झुकाकर चलता है। और काफिर के लिए क्या है, दुनिया जन्नत है। अब उनके लिए कोई हलाल हराम है, सूद तो लो, वड्डी तो लो, धोखा तो दो, झूठ तो बोलो, कोई चीज नहीं, कोई मसला नहीं। कैसा भी रंडे माल कमाना तच, माल कमाने वाला अक्लमंद, कैसा तो भी कमान दे। और ये खाना वो नहीं खाना क्या भी नहीं है। चाइना वालों को देखो, दरिंदरा किसे भी छोड़ते नहीं, कुत्ते को छोड़ते नहीं, मेंढका को छोड़ते नहीं। दुनिया में 4 पांव की कोई चीज ऐसी नहीं जिसे नहीं खाते, सिवाय डेस्क के। डेस्क को, पलंग को 4 पांव रहती है, उसे एक नहीं खाते, बाकी हर 4 पैर वाली चीज को खा लेते। तो अब इंसान का मोमिन खा सकता क्या, नहीं खा सकता। कई को पाबंदी है, ये कर सकता वो नहीं कर सकता बोल के। तो बहरहाल दुनिया में अगर काफिरों को सजा नहीं मिली या कम मिली, तो आखिरत में तो सजा रुकने वाली नहीं है। आखिरत की सजा अल्लाह बता दिए, क्या क्या होगा वहां पर, बेड़ियां होंगी और हलक में अटकने वाला खाना होगा, दोजख होगा, दर्दनाक अजाब होगा। ये तो उनको आखिरत में मिलेगा। दुनिया में भी अल्लाह ताला सजा देते हैं, पूरों को भी काफिरों को सजा नहीं देते, वरना फिर दुनिया में कोई काफिर नहीं बचता। और दुनिया को अल्लाह ताला क्या बनाए है, इम्तिहान की जगह बनाए। अल्लाह देखना चाह रहे कि मैं एक इंसान को सही अकल दिया, कुरान दिया, नबी को भेजा, अब इन सब चीजों को इस्तेमाल करके इन्हें मेरे को मानता कि नहीं मानता कि देखना है। अब आजमाइश के लिए अल्लाह ताला जो है दुनिया में भेजा। और अगर सबको सजा देते हैं काफिरों को, तो सबके सब क्या बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं। और अगर किसी एक को भी सजा नहीं देते तो ईमान वाले बेसब्रे हो जाते हैं, क्या भाई ऐसा है बोल के। इसलिए किसी को सजा देता है मसलियत की वजह से, किसी को सजा नहीं देता। तो अल्लाह फरमा रहे अगर दुनिया में सजा नहीं भी मिली, फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमा, अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बच सकते हो। यजअलुल विल्दाना शीबा, जो दिन क्या करेगा, बच्चों को बूढ़ा बना देगा। क़यामत का दिन इतना लंबा होगा कहते कि एक दिन में आदमी बचपन से बुढ़ापे को पहुंच जाता, एक दिन में बचपन से बुढ़ापे को पहुंच जाता, इतना बड़ा लंबा। एक जगह फरमा रहे कान मिक़दारु अल्फ सनतिन, 1000 साल के बराबर, 1000 साल के बराबर। बल्कि बूढ़ा क्या आदमी 10 बार पैदा हुआ तो भी इतना 1000 साल नहीं होते, इतना बड़ा दिन होगा एक दिन क़यामत का। अच्छा, एक तो क़यामत की सख्ती को देखकर बच्चा भी क्या हो जाएगा, बूढ़ा बन जाएगा। ऊपर जमीन के बारे में बोले थे, क्या बोल के, जमीन कपकपा उठेगी बोल के। अब आसमान के बारे में बोले अस्समाउ मुनफतिरुम बिह, उस दिन की सख्ती की वजह से आसमान फट जाएगा। अस्समाउ, आसमान, मुनफतिरुन, फट जाएगा, बिही, उस दिन की सख्ती की वजह से। तो आसमान भी फट गया, जमीन में भी जलजला, पहाड़ भी रुई की तरह उड़ रहे। अब बचने के लिए जाएंगे कहां, कोई है जगह नहीं है। तो ऐसे दिन अल्लाह ताला जो है इनको सजा देंगे। और अगर कोई ये समझता है जाओ जी सब होता क्या, तो अल्लाह फरमा रहे नहीं, ये डराने के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बोलते नहीं। कनपट फोड़ डालते हैं, देख मारे तो इधर का कल्ला उधर, उधर का इधर होना, क्या क्या की बोलते होता वैसा, कौन भी फोड़ते नहीं, कनपट बोलते डराने के वास्ते। तो अल्लाह ताला के जुमले खाली डराने के लिए नहीं है। अल्लाह फरमा रहे काना वअदुहु मफ़ऊला, अल्लाह का वादा किया जाएगा, अल्लाह का वादा मफ़ऊल किया जाएगा। अल्लाह ताला इस वादे को जो कर रहे हैं
یہ پورا کریں گے یا قیامت کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا؟ قیامت ایک دن ضرور آئے گی، سمجھے؟ اس زمانے میں مکے کے مشرکین قیامت کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا حال یہ تھا۔ آج یورپ میں، امریکہ میں، بڑے بڑے جو انگریزی ممالک ہیں ان میں یہی بات پائی جا رہی، ان کے پاس قیامت بولنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ 4 دن کی زندگی ہے، خوب مزے سے جیو، میرا بدن میری مرضی، میں جیسا چاہے پہن لیتا ہوں، جو چاہے کھاتا ہوں، جو چاہے کرتا ہوں، مجھے کون بھی بولنا نہیں یہ صحیح ہے غلط بول کو کہیں کو۔ ارے بھائی مرنے کے بعد وہ سا بھی مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے۔ تو جب آدمی کے ذہن سے مرنے کے بعد کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا انہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو۔ اور اگر اللہ کا ڈر اگر دل میں ہے تو رمضان میں روزے کی حالت میں گھر میں کون بھی نہیں ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی تربوز رکھ کے ہے، کھاتا آدمی نہیں کھاتا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر ہے، اللہ کل قیامت کے دن پکڑیں گے۔ تو آخرت کا ڈر ہی انسان کو کام کرنے پر، اچھے کام کرنے پر کھڑا کرتا، غلط کاموں سے بچاتا۔ اور جس کو آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے، آخرت کا جو انکار کر رہا ہے، اسے آپ کیا بھی بولو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر بار بار اللہ تعالیٰ مکے کی زمانے کی صورتوں میں قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، آخرت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس چیز کا جتنا زیادہ انکار کرتے ہیں اس کو اتنا بولنا پڑتا، جو چیز کو جتنا زیادہ انکار کرتے ہیں کیا کرنا پڑتا، اس کو بولنا پڑتا۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، کووڈ-19 کورونا آیا 2019-2020 میں کورونا آیا، وہ جا کو بھی 4 سال ہو گیا۔ ابھی ذرے دن پہلے تک بھی فون کرے تو کیا کرتی تھی، کال ٹرو کا جو ہے رنگ کی جگہ پہ کیا آتا تھا، کووڈ سے بچو، ڈسٹینس رکھو، ماسک لگاؤ، بولتے تھے نہیں بولتے تھے؟ ایک بار 2 بار وہ بیماری آئی تو 4 سال تک کیا کر رہے ہیں، کسی فون کرے تو بھی وہ بھاری، کدھر گئے تو بھی چورستے پہ جہاں بھی جاؤ وہی آواز، کہاں گئے تو بھی نو ماسک نو انٹری، کہیں کو لکھے ایسا۔ اس لیے کہ لوگ اتنی غفلت کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنی غفلت کر رہے ہیں۔ جتنی لوگوں کی طرف سے غفلت ہوتی کی اتنا کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ روزانہ صبح میں کچرے کی گاڑی آتی، سوچھ بھارت کا ارادہ کر لیا ہم نے بول کو، کچرا ادھر ڈالو، ہاں یہ ہرا ادھر ڈالو، کچا ادھر ڈالو بول کو، روز وہ اعلان کرتا انہیں، کئی کو روز ہمیں خلاف کرتے، انہیں بولنے کا بولتے رہتا، سکا کچرا ادھر ڈالو، کچا کچرا ادھر ڈالو، تو بولنے کا بول، وہ سن سن کو ایک عادت بن گئی۔ لیکن انہیں بولنا چھوڑتا کیا نہیں، کئی کو بھائی بولنا چھوڑ ڈالیں گے تو ابھی بھی یہ جتنا کر رہی وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی کیا کر رہے ہیں، مکے کے زمانے کی صورتوں میں بار بار آخرت کا، قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ اس کا انکار کرتے تھے، جتنا انکار اتنی تاکید، جتنا زیادہ انکار کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تاکید لے کے آئیں گے، اس کو بتائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان هذه تذکرہ، یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، یہ قرآن تذکرہ یاد دلانے کی کتاب ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، راستہ پکڑ لے، یعنی جو چاہے اللہ کی طرف آ جائے۔ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، یعنی قرآن تو سب کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، یہ قرآن جو رمضان میں اتارا گیا یہ ہدایت ہے کس کے لیے، للناس، ناس بولتے ہیں لوگوں کو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس میں بھی ہے نا ناس، ناس کے معنی لوگ، ہدى للناس پورے لوگوں کے لیے، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے قرآن کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر وہی قرآن میں اللہ اعلان کر رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ایک جگہ تو کیا بولے، سب لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اب یہاں کیا بول رہے ہیں، متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ارے ایسا کیسا بھائی،
سب کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے، مسلمان غیر مسلم سب کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے بول رہے ہیں. دوسری جگہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے بول رہے ہیں. کیسا ہے صاحب؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب تو سب کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے ایمان والے. ہدایت کی کتاب تو قرآن سب کے لیے ہے لیکن اس سے فائدہ کو اٹھائیں گے متقی لوگ. ویسے اللہ فرما رہے ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے، راستہ اختیار کر لے. یعنی اللہ کی طرف جو آنا چاہے اسے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہدایت دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اب آگے جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے تہجد کی نماز جو فرض کی گئی تھی اس کو ختم فرما رہے ہیں. آیت چونکہ بہت بڑی ہے اس لیے میں اس کا مختصر خلاصہ بول کر بات مکمل کرتا ہوں. آج یہ آیت کی تفسیر مکمل ہونا مشکل ہے. اگلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ابھی جو شروع سورہ میں تہجد کو فرض قرار دیا گیا تھا، لمبی دیر تک، آدھی رات یا اس سے زیادہ یا آدھی رات سے ذرا کم، اتنی دیر تک تہجد پڑھنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس وقت میں بتایا تھا کہ 1 سال کے بعد تقریباً ایک اور آیت اتری، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیے؟ تہجد کی نماز میں لمبے وقت تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو ختم کر دیے. اب بول دیے کہ جتنی دیر تمہیں قرآن آرام سے پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر پڑھو، زیادہ لمبا دیر تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بات جو ہے اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے. اب آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر بیان کریں گے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اور